اگلی آیت ہے وما اتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ سورہ حشر کی آیتیں ہیں کہ جو کچھ تمہیں رسول دے اس کو لے لو، یعنی کہ جو رسول دے اس کو لے لو، جن کاموں کو کرنے سے روک دے ان سے رک جاؤ۔ جو اللہ نے فرما دیا وہی رسول کا فرمان ہے۔ قرآن مجید کس پر نازل ہوا؟ پیارے پیغمبر پر نازل ہوا۔ ایک ایک آیت اللہ کی طرف سے آنے والی ہے۔ آسمانی کتاب قرآن مجید ہے۔ کتنی طاقت اور قوت قرآن مجید کے اندر ہے، اس کو امت سمجھ نہیں پا رہی، اس کتاب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اپنی مرضی اور معاشرے کو دیکھ کے ہماری بہن بیٹیاں معاشرے کو دیکھ کے بدل رہی ہیں اپنی زندگیوں کو، نیٹ کی دنیا میں جی رہی ہیں۔ تھوڑا پردے کے بارے میں بھی بیان کروں گی میں، تو اس کا نقصان کس قدر ہوگا۔ تو اللہ نے فرما دیا نا کہ جو نہیں مانے گا کھلی گمراہی میں ہے، وہ کرے گا تو وہی بھگتے گا۔ ظاہر سی بات ہے، آگ ہم نے لگائی نا تو ہم جلیں گے بھی ہم۔ اگر وہ اس سے پہلے اگر ہمیں توبہ کی توفیق دے دی، اللہ کی طرف سے ہی توبہ کی توفیق ملتی ہے، انسان چاہے تو کر سکتا ہے۔ اب جیسے یہاں محفل جمی ہوئی ہے، اس میں پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف آ جاؤ، کیونکہ عوام الناس کو اتنا علم نہیں ہے۔ ہر ایک انسان اپنے اپنے عہدے میں ماہر ہوتا ہے۔ کوئی انسان ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی سیاستدان ہے، اور کوئی کسی کام میں ہے، سب کو اپنی اپنی کیٹیگری کا علم ہے، تو اس میں وہ مہارت حاصل کرتا ہے۔ عوام الناس کو چونکہ علم اتنا نہیں ہے، تو چاہیے کہ وہ بیان کے ذریعے سے یا کسی بھی طریقے سے وہ محفل سے جڑے، اللہ کے ذکر کی محفلوں سے جڑے، اپنی زندگیوں کو بدلے، کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کب بلا لے۔ اگلی قرآن مجید کی آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے، یہ ساری آیتیں بہت پیاری، لیکن پیغام کیا دیا جا رہا ہے یہ سمجھنا ہے۔ یہ بھی سورہ احزاب کی آیت ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پیارے رسول، جو اللہ کے رسول ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو بھیجا، اللہ کے رسول کی ذات میں اچھا نمونہ ہے۔ پیارے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو ایک نمونہ بنا کر بھیجا ایمان والوں کے لیے، کہ تمہیں انہی کے طریقے پر چلنے پر زندگی، تمہیں انہی کے طریقے پر گزارنی ہے۔ خاص طور سے اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت سے کی امید رکھتا ہے، خاص کر اس شخص کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، قیامت کا یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتا ہے۔ جو ظاہر سی بات ہے، جو اللہ کی طرف آئے گا وہی تو سنے گا نا بات، جو نہیں آئے گا تو پھر وہ نہیں سنتا، نہ اس کو سننے کی، اس کے اندر نفس اتنا غالب آ چکا ہے، وہ نہ سننا چاہتا ہے۔ اور اب کوئی یہ کہے کہ نہیں جی ہم تو نماز تو پڑھتے ہی ہیں، تو سن لو 5 ٹائم کی نماز اپنی جگہ پر ہے، وہ ایمان والوں پر فرض کر دی گئی ہے، نہیں پڑھو گے تو گناہگار بنو گے۔ اتنا پیارا عمل ہے، اتنا آسان عمل ہے کہ 7 سال کے بچے پر نماز فرض ہے۔ وہ یہ کہنا جی ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، فرض ادا کرتے ہیں، کیونکہ امت میں ایسی ہو رہا ہے، نماز ادا کر لی بہت ہے، لیکن آگے جو پیارے رسول کی زندگی ہے، کھانے کا، پینے کا طریقہ، تجارت کا طریقہ، جو بھی معاشرے میں جو بھی چیزیں ہیں، ان سب کے طریقے ہمیں کس طریقے پر چلنے؟ پیارے رسول کے طریقے پر۔ ایسا نہیں کہ طریقے ہمارے غیر لوگوں سے مل رہے ہیں۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، نماز تو ہے ہی اللہ کے لیے، اور صرف نماز میں سر کو جھکانا اصل نہیں ہے، اصل ہے دلوں کا جھکانا۔ کس کا جھکانا؟ دلوں کا جھکانا۔ دلوں میں دنیا بسا رکھی ہے، دلوں میں حرام خوری اتری ہوئی ہے، حالانکہ سر تو جھک ہی رہا ہے، سر تو جھکانا ہے ہی اللہ کے سامنے، لیکن اصل ہے دلوں کا بدلنا۔ جب دل بدلتے ہیں تو وہ انسان سنتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اللہ فرماتا ہے آپ ان سے کہہ دیجئے، تمام امت مسلمہ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے نبی جی کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، پہلے آپ سے محبت کریں گے، آپ کی اتباع کریں گے۔ جب آپ کی اتباع کریں گے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اپنے رسول سے ارشاد فرمایا، آپ کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، تمہارے سب گناہ معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو جب ہم وہ زندگی لے کر آئیں گے تو اللہ کے وعدے ہیں۔ مثال کے طور پر میں بار بار مثال دے رہی ہوں، مثال سے چیز اچھی سمجھ میں آتی ہے۔ ایک کلاس میں بچہ پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی لڑکی 10th کا ایگزام دے رہی ہے، تو 10th ہو یا 12th ہو، 5 سبجیکٹ 6 سبجیکٹ جیسے بھی ہوتے ہیں، 8 سبجیکٹ ہو گئے، تو اس میں سے ایک سبجیکٹ میں تو وہ ٹاپر آئی ہے لڑکی، یعنی کہ 100 میں سے 100 نمبر لے کر آئی۔ ایک لڑکی انگلش میں 100 میں سے 100 نمبر لے کر آ رہی ہے، اور دوسری جو اس کے اور سبجیکٹ ہیں، مان لو 6 سبجیکٹ 7 سبجیکٹ اور ہیں، تو اس میں سے کسی میں 50 ہیں، کسی میں 20 ہیں، کسی میں 10 ہیں، کسی میں
5 ही रह गए, किसी में बिल्कुल 0 है। तो पास होने के लिए तो कम से कम हर एक सब्जेक्ट में इतने नंबर तो ले आओ कि पासिंग मार्क तो मिल जाए, कि हमारे टीचर हमें पास कर दे। तो बिल्कुल ऐसे ही मिसाल के तौर पर हम नमाज में तो फुल 100 नंबर हैं, कोई नमाज नहीं छूटती हमारी, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, हर वक्त नमाजों से घिरे रहते हैं, तो उसमें 100 नंबर ले आए हम, उसमें अल्लाह ताला तुम्हारे दर्जात बुलंद करेगा। अच्छी बात है तुम नमाज पढ़ रहे हो, लेकिन और जो माशरे की ज़िंदगी है, पर्दे का अहकाम है, सच बोलने का, झूठ से, गीबत से, चुगलखोरी से बचो, सच बोलो, बेहयाई बेशर्मी की महफिलों से बचे रहो, फहाशी और ओरियानी से बचो, जो हमारी बच्चियाँ जा रही हैं ना बहुत गलत तरीके पर, उससे बचना है। तो उनमें भी तो नंबर देगा ना अल्लाह ताला, तुमने लिबास पहना अल्लाह नंबर देगा, हर चीज़ पर हमें नंबर मिलने वाले हैं। तो वहाँ जो अल्लाह के सामने, हालांकि अल्लाह तो बड़ा मेहरबान गफूर रहीम है, अल्लाह जब चाहे जिसको माफ़ कर दे, किसी की कैद नहीं है या मैं तुमको कहने लगूँ नहीं अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह माफ़ करने वाला है। लेकिन इतने नंबर तो ले आओ कम से कम कि पास हो जाएं, वो हर एक शोबे में लाने ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक ही है काम करे जा रहे और से खाली पड़े हुए हैं, तो उसको भी पूरा करो। आगे फरमाया इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति सयजअल लहुम अर्रहमानु वद्दा, कि बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए तो अल्लाह ताला उनके लिए मखलूक के दिल में मोहब्बत पैदा फरमा देते हैं, मखलूक के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देते हैं। हदीस मुबारका हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा खुतबा दिया और फरमाया, दुनिया के बारे में क्या फरमाया, क्या इरशाद फरमाया कि अला इंद दुनिया अर्जुन, सुनो आगाह हो जाओ, दुनिया एक आर्जी और एक वक्ती चीज़ है, दुनिया एक आर्जी और वक्ती चीज़ है, इसमें हर एक इंसान का हिस्सा, हर एक इंसान इसमें से खाता है, अच्छा भी खाता है, बुरा भी खाता है, फासिक भी खाता है, नेक भी खाता है। और फरमाया कि इसमें सभी का हिस्सा है, सभी इसमें से खाते हैं, बिलाशुबा आखिरत मुकर्रर वक्त पर आने वाली है, आखिरत मुकर्रर वक्त पर आने वाली है, एक सच्ची हकीकत है जो आकर रहेगी। और इसमें कुदरत रखने वाला बादशाह यानी अहकमुल हाकिमीन बादशाह अल्लाह जल्ल शानु फैसला करेगा मैदान महशर में। गौर से सुनो, सारी भलाइयाँ और उसकी तमाम खूबियाँ, तमाम किस्में जन्नत में, सारी भलाइयाँ कहाँ हैं? जन्नत में, और जन्नत के रास्ते पे जो चलेगा उसमें भलाइयाँ हैं। और सुनो, ध्यान से सुनो कि सारी बुराइयाँ, बुराइयों की किस्में कहाँ हैं? जहन्नम के अंदर है। और खूब समझ लो, अच्छी तरीके से समझ लो, जो कुछ तुम करोगे अल्लाह ताला से डरते हुए करो, जो भी काम करो अल्लाह ताला से डरते हुए करो, क्योंकि अल्लाह ताला निगहबान है, हर जगह देख रहा, उससे कोई चीज़ छिपी हुई नहीं है। कि जो भी करो खूब सोच समझ कर करो, अपने अपने अमाल के साथ अल्लाह ताला के दरबार में एक दिन आएगा, तुम पेश किए जाओगे। जिस शख्स ने ज़रा बराबर भी कोई नेकी की होगी तो वो देख लेगा, और ज़रा बराबर भी कोई बुराई की होगी तो उसको देख लेगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो भी उसने बुराई की होगी तो बुराई अल्लाह दिखा देगा। बुराई जो है तुमने पहाड़ों के अंदर, गुफाओं में कहीं भी की होगी ना, तो वो अल्लाह ताला उस दिन पेश कर देगा। और अल्लाह ताला की मेहरबानी ऐसी, अल्लाह चाहे माफ़ कर दे, ना दिखाए हमारे अमाल नामे, ना मैदान महशर में हम लोग जलीलों से पहले हम लोग तौबा की अल्लाह में तौफीक दे दे। तो तौबा के लिए तौफीक कैसी? आना पड़ता है उसकी तरफ। घर से कभी निकलते नहीं, कभी महफिलों से जुड़ते नहीं, कभी बयान नहीं सुनते, कभी कुछ पता नहीं है, ना आना चाहते हैं, तो इस हालत में कैसे अल्लाह ताला के वादे हम पूरे करेंगे और कैसे अल्लाह की मदद आएगी? उसके लिए सुनना असल है। अगर पढ़ना ना जानते हो तो सुनो। किसी ने सवाल किया किसी अल्लाह वाले से, ये हज़रत इब्राहिम बिन आदम बलखी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह वाले हैं। किसी ने सवाल किया कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं हम करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती। हम लोग अक्सर मांगते हैं, बाज़ मरतबा ऐसा होता है मांग रहे हैं कबूल नहीं हो रही। अल्लाह की कोई बेहतराई होती है, हालांकि कबूल नहीं हो रही। तो उन्होंने फरमाया कि उन्होंने जवाब दिया, बड़ा प्यारा जवाब दिया कि अच्छा ठीक है, तुम दुआ करते हो? कि हाँ जी हज़रत दुआ करते हैं, कबूल नहीं हो रही, क्या वजह है? तो फरमाया कि तुम अल्लाह से दुआ तो करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ चीज़ों की कमी है, वो कमी देखो क्या है। तो फरमाया कि तुम अल्लाह को जानते तो हम मगर उसकी इताअत नहीं करते। अल्लाह को जानते तो बेशक हो, लेकिन इताअत नहीं करते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पहचानते हो मगर उनकी पैरवी नहीं करते। कुरान करीम को तो पढ़ते हो लेकिन उस पर अमल नहीं करते। अल्लाह ताला की नेमत खाते हो मगर शुक्र अदा नहीं करते।
جانتے ہو جنت کی اطاعت کرنے والوں کے لیے، مگر اس کی سب سے اس جنت کو تو جانتے ہیں سب، لیکن طلب نہیں کرتے کہ ایک دن ہمیں جنت میں جانا ہے. جانتے سب ہیں کہ ہم مسلمان جنت میں جائے گا، لیکن طلب بھی کرنی ہے. اور یہ بھی جانتے ہیں کہ دوزخ گناہ گاروں کے لیے، مگر اس سے نہیں ڈرتے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دوزخ میں گناہ گار جائیں گے، لیکن پھر بھی گناہوں سے نہیں بچتے. فرمایا کہ شیطان کو تو دشمن سمجھتے ہو، لیکن شیطان والے کام ہر وقت کرتے ہو. شیطان کو تم بھائی بناتے ہو، تم دوست بناتے ہو. اور اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے تم دفن کرتے ہو، روزانہ جنازوں میں شریک ہوتے ہو، اس کے بعد بھی عبرت حاصل نہیں کرتے کہ ایک دن ہمیں بھی جانا ہے. موت کو برحق جانتے ہو، مگر اس کے انجام سے تمہیں ڈر نہیں لگتا اور اس کی تیاری نہیں کرتے. یعنی کہ اپنی برائیوں کو دیکھو، اپنے گناہوں کو چھوڑو، تب اللہ کی طرف آؤ. اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور معاف کرنے والا ہے.